صلی علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم وصدق المولانا کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے سورۃ الانفال کی 41ویں آیت کا ابتدائی کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس وجہ سے کہ ہر دور میں ہمارے لیے قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ نصیحت کا باعث بنتی ہیں، چونکہ یہ اللہ کی جانب سے آخری کتاب ہے بحیثیت ہمارے قوانین، ہماری ساری زندگی کے لیے ایک مثال، اسی سے تربیت پانا اور اس عظیم کتاب کا روز قیامت تک استعمال ہونا۔ تو جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو اللہ سبحانہ و تعالی دے رہا ہے وہ لے لو، غنیمت سمجھ کے۔ پھر فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا 5واں جو حصہ ہے وہ اللہ کی راہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہاں پہ خاص طور پہ اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے ان کی آل کی طرف، ان کے اہلیان خاندان کی طرف۔ سبحان اللہ۔ وَالْيَتَامَى، جو یتیم ہیں، وَالْمَسَاكِينِ، جو غریب ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ، جو سفر میں ہیں۔ اس دور میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس دور کے واقعات کو پیش کیا گیا ہے، لیکن ہر آیت روز قیامت تک ہمارے لیے موجودہ حالات سے ہم اس کی مثال لے سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو جلد 7 سے میں نے چند احادیث دیکھے تھے، اس تعلق سے مجھے وہ بھی یاد آ گئے، اس کا بھی ذکر کرتا چلو۔ کتاب 64 اور حدیث 264 ابو ہریرہ سے راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے بنی آدم کی اولاد، تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا۔ اسی تسلسل میں اسی جلد اور اسی کتاب سے 265 ہے، یہ بھی ابو ہریرہ سے ہی راوی ہے۔
کہ ایک یتیم، ایک بیوہ، ایک غریب کی مدد کرنا، گویا رات بھر کی عبادت کرنا اور دن کا روزہ رہنا، نہ صرف، یا پھر ایک مجاہد کا مقام پانا. اللہ اکبر. تو بات یہاں پہ اس واقعات میں قرآن کے ہجرت کی بات ہے. ہم بھی ہجرت کرائے، ایک مقام سے نکلے اپنی اپنی سرزمین سے، اور ہم کہیں پہ ہجرت فرمائیں. ہجرت فرمانے کے بعد ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اس طرح سے جکڑ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، اور خواہشات کی جو مقدار بڑھتی جا رہی ہے. آئے اپارٹمنٹ لیا، اس کے بعد ٹاؤن ہاؤس لیا، اس کے بعد سنگل فیملی ہاؤس لیا. اب سنگل فیملی ہاؤس لینے کے بعد بھی خاندان اور دوست احباب کا اس طرح سے دباؤ ہے، یا پھر ان کی اپنی نمائش کا اثر ہے کہ آپ کے گھر میں بھی خواہشات جو ہے جاری و ساری، کہ انہوں نے لیا ہے آپ بھی لے لو. فَأَنَّ لِلَّهِ خَمْسُهُ وَلِلرَّسُولِ، 5واں حصہ دینا تو بھول ہی گئے. ایک بات کا کھلے ذہن سے میں وضاحت کر دوں کہ مجھے ایسی کوئی احادیث نہیں ملی کہ جس کا ذکر یہ ہے کہ آپ مساجد میں اور کہیں بھی فن ریزنگ کرتے رہو، پیسے جمع کرتے رہو. صرف حکم ہوا ہے وَخَمْسُهُ وَإِنَّ لِلَّهِ خَمْسُهُ وَلِلرَّسُولِ، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں کر دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کر دو. پھر اس کی بھی وضاحت فرما دی، وَذِي الْقُرْبَى وَلِذِي الْقُرْبَى، ان کی اپنی آل کے لیے کر دو، وَالْيَتَامَى یتیم کے لیے کر دو، وَالْمَسَاكِينِ غریب کے لیے کر دو، وہ اپنی سبیل جو مسافر ہے اس کے لیے کر دو. کہیں بھی اور چیزوں کا ذکر نہیں آیا. بے شک ہمیں اپنی خاندان، اپنی فیملی کا بھی تحفظ کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے بھی اسی جلد 7 64 کتاب 270 کی بھی ایک حدیث یاد آئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ کو بیچتے تھے اپنی ذریعہ آمدنی کے لیے. النادر نام سے، بنی النادر، وہ باغات کو بیچتے تھے. تو اپنے گھر والوں کے لیے کم از کم 1 سال کی غذا رکھتے تھے. وہ 1 سال کی غذا ان کے لیے رکھ دیتے تھے. تحفظ بھی کرنا یہاں پہ بتا رہا ہے فیملی کا. کہیں نکل نہیں جاؤ فیملی کو چھوڑ کر، گویا گھر قبرستان بن جائیں گے تمہارے. ان کا پہلے تحفظ کر دو، پھر اس کی راہ میں نکلو. کیسی کیسی ہمیں قرآن اور حدیث سے تاکیدیں ملتی ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں. اب سبحان اللہ، جب تو مال غنیمت تھا ایک حصہ بنا دیا گیا تھا وَلِذِي الْقُرْبَى، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے اہل و عیال کے لیے ذریعہ اس میں سے دیا جاتا تھا. پھر وقت کے صحابی بھی اس کی طرف توجہ فرماتے تھے. عبداللہ ابن رؤوف رضی اللہ تعالیٰ، ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اور کئی صحابی. آج ہم وہ 5ویں حصے میں ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے اجازت لینی ہے. اگرچہ آج بھی اس کی آل سے کوئی
مجبور ہے تو اس کی مدد فرمانا چاہیے. پہلے مساکین یا پھر یتیم سے پہلے حکم دیا گیا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى. کس کے لیے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے. ایک علماء حق کا میں نے اس پہ سنا تھا میری اپنی زندگی میں. صرف ایک ہی حبیب اللہ سید حبیب اللہ علیہ رحمہ قدس اللہ العظیم جلالت العلم سے سنا تھا کہ شاید وہ عالم دین اسی احادیث اور آیت کریمہ کی روشنی میں سنائے تھے کہ پہلے اگرچہ مدد کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل کی مدد کی جائے، کیونکہ وہ ہر جگہ مانگ نہیں سکتے، نہ مانگتے ہیں، ان کی مدد کی جائے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس علماء کے جو اپنے تحقیق کے بعد ہمیں تدابیر دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.